کہانی شروع ہوتی ہے ایک پہاڑی گاؤں میں جہاں گدھوں کی آبادی انسانوں سے کچھ ہی کم تھی۔ وہ گاؤں اتنا پرسکون تھا کہ اگر کوئی بندہ کھانس دیتا تو دوسرے گلی میں بیٹھا بزرگ دعا دیتا، اللہ شفا دے پر دودھ کم پیا کر۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا گل بادشاہ۔ پگڑی اس کی ہمیشہ ایک طرف ڈھلکی ہوئی، جوتے کے تسمے کبھی بند نہ ہوتے، اور باتیں ہو باتیں ایسی کہ بندہ ہنستے ہنستے دیوار میں جا لگے۔ گل بادشاہ خود کو بہت بڑا دانشور سمجھتا تھا۔ وہ روزانہ گاؤں کے چوپال میں بیٹھ کر فلسفہ بدھارتا، دیکھو جی، عقل بندے کے جوتے میں ہونی چاہیے تاکہ جب بندہ ٹھوکر مارے سامنے والے کو لگے کہ یہ دانشور ہے۔ ایک دن گل بادشاہ نے اعلان کر دیا، میں شہر جا رہا ہوں، تعلیم حاصل کرنی ہے۔ لوگ حیران، گلوئی تاو شہر جا کے کرے گا کیا؟ گل بادشاہ اکڑ کر بولا، جا کے پتا کرو گا کہ پنکھا چلتا کیسے ہے اور یہ بجلی کس جانور کا نام ہے۔ بزرگوں نے سر پکڑ لیا اور کچھ نے دو نفل نیت کیے کہ اللہ خیر کرے۔ اگلے دن گل بادشاہ تانگے پر سوار ہو کے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ تھا اس کا سب سے قریبی دوست بختیار عرف بختی۔ بختی چونکہ بہت شریف اور سادہ مزاج تھا تو گل بادشاہ نے اسے کہا، بختی، اگر ہم کھو جائیں تو بس میرے پیچھے آنا، میں نے شہر کے نقشے خواب میں دیکھے ہیں۔ بختی نے اس بات میں سر ہلا دیا، حالانکہ اسے خواب میں صرف حلیم کا پیالہ نظر آیا تھا۔ شہر پہنچ کر پہلی مشکل پیش آئی، ہوٹل میں کمرہ لینا۔ ریسپشن والے نے پوچھا، سر سنگل بیڈ یا ڈبل؟ گل بادشاہ نے حیرت سے کہا، سنگل تو میں گاؤں سے لایا ہوں، ڈبل دے دو تاکہ اگر نیند نہ آئے تو باتیں کر سکوں۔ ہوٹل میں ڈبل بیڈ کے فلسفے پر قائل ہونے کے بعد گل بادشاہ نے بختی سے کہا، بختی، شہر آئے ہیں تو کچھ سیکھ کر جائیں گے، کل سے اسکول جوائن کرتے ہیں۔ بختی نے آنکھیں پھیلائیں، پر گلوئی، ہمیں تو ABC بھی پوری نہیں آتی۔ گل بادشاہ نے دانت نکالے، تو کیا ہوا، ہم پشتوں میں سیکھ لیں گے۔ اگلے دن دونوں نے ایک قریبی اسکول کا رخ کیا۔ پرابلم یہ تھی کہ وہ اسکول بچوں کا تھا۔ گل بادشاہ گیا ہیڈ ماسٹر کے پاس، ماسٹر جی، ہمیں داخلہ چاہیے۔ ہیڈ ماسٹر نے نظروں سے ان کا قد ماپا اور کہا، آپ بچوں والے اسکول میں کیا کرنے آئے ہیں؟ گل بادشاہ بولا، ہم دل سے بچے ہیں، صرف داڑیاں تھوڑی بڑی ہو گئی ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے سوچا، بندہ دلچسپ ہے، داخلہ دے دو، مزہ آئے گا۔ یوں گل بادشاہ اور بختی پہلی جماعت کے طالب علم بن گئے۔ پہلا دن تھا، ٹیچر نے پوچھا، اے فر؟ گل بادشاہ بولا، اے فر آلو؟ ٹیچر ہنسا، نہیں، اے فر ایپل ہوتا ہے۔ بختی بھی بول پڑا، ہم نے تو ہمیشہ آلو ہی کھایا ہے، ایپل کبھی دیکھا نہیں۔ ٹیچر نے ہار مان لی۔ اسی دن گل بادشاہ نے اسکول کے سہ میں پختون سٹائل میں کبڈی کھیل کر بچوں کو ایسا گرایا کہ ایک بچہ روتے ہوئے بولا، امی جی، یہ چچا ہمیں مارنے آیا ہے۔ ایک دن گل بادشاہ اسکول سے واپسی پر چائے کے ہوٹل پر بیٹھا تھا۔ وہاں ایک لڑکی آئی، لمبے بال، نیلی چادر اور ہاتھ میں اردو کی کتاب۔ گل بادشاہ کے دل میں گھنٹی بجی، وہ بختی کی طرف مڑا، بختی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ میری تقدیر ہے۔ بختی نے کہا، گلوئی، پہلے اردو پڑھنا سیکھ لے، پھر شاعری کر لینا۔ مگر گل بادشاہ باز نہ آیا۔ وہ الفاٹے اور سیدھا لڑکی کے پاس جا کر بولا، بی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو چائے پلا سکتا ہوں، اپنی سچی محبت کے ساتھ۔ لڑکی نے گھور کر دیکھا اور سیدھا چپل نکال کر ایسا رسید کیا کہ گل بادشاہ کی پگڑی 7 فٹ دور جا گری۔ بختی نے کہا، گلوئی، تیرا عشق تو بڑھ گیا۔ گل بادشاہ ہنسا، نہیں بختی، یہ تو آغاز ہے، اصل تھپڑ تو نصیب میں شاید کل ہو۔ چند دن بعد اسکول سے نکال دیے گئے ہوٹل والے نے کمرہ چھین لیا اور عشق نے چپل مار کے سچا سبق سکھا دیا، تو دونوں دوست واپس گاؤں لوٹ آئے۔ چوپال میں سب بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا، او گلوئی، کیسا رہا شہر کا سفر؟ کچھ سیکھ کے آیا؟ گل بادشاہ نے گردن اکڑائی، داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بولا، بس یار، شہر جا کے سمجھ آیا کہ۔ سب جھک گئے غور سے سننے کو۔ گل بادشاہ نے قہقہا مارا اور کہا، پروگرام تو بڑھ گیا۔